کی دعا پانا سجانا زخانہ سہرا کی دعا پانا سجانا زخانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر، محمد المبعوث صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ پہلے ہم دعا گو ہیں کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو اور تمام عالم اسلام اور عالم انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے، اور ہمارا ملک تا ابد الآباد تا ظہور القائم علیہ السلام اسی طرح قائم و دائم رہے۔ گزشتہ تقریر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کچھ احباب کی جانب سے جو سوشل میڈیا کے ذریعہ سے یہ عقیدہ عوام تک پہنچایا جا رہا ہے کہ جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو پھر حسنین شریفین کو اور ان سے لے کر 12ویں امام مہدی علیہ السلام تک انہیں صلی اللہ محمد و آل محمد، انہیں اولاد رسول تسلیم کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے جواب میں کل تقریباً مفصل طور پر تو نہیں لیکن چند ٹوٹے پھوٹے کلمات میں ادا کر چکا ہوں، اور اس سلسلے میں میں نے آیت مباہلہ کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ ہے، یعنی جو قوم والے ہیں محمد ان کے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن جو محمد کے اپنے ہیں فرماتے رہے ہیں کہ انہم منی
وَأَنَا مِنْهُمْ، یہ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ تو اللہ کے فیصلے کے مطابق، قرآنی فیصلے کے مطابق حسنین شریفین رسول کی اولاد تھے، اور ان کی اولاد حتیٰ کہ اولاد بنی فاطمہ جب تک رہے گی یہ اولاد رسول ہے۔ عجیب بات ہے، رسول پاک نے نصارہ سے مباہلہ کے لیے جو معاہدہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ دکھا دے کہیں کسی تفسیر میں یا قرآن کی کسی آیت میں کہ رسول نے نصارہ سے یہ کہا ہو کہ ہم اپنے نواسے لاتے ہیں۔ کہیں کسی تفسیر میں دکھا دے یا کسی کتاب میں دکھا دیں یا قرآن کی کوئی آیت سامنے لے آئیں کہ رسول نے نصارہ سے یہ فرمایا ہو کہ ہم اپنے نواسے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ۔ نہ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ نصرانی تھے، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مان رہے تھے، شرک کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے، لیکن جب رسول حسنین کو لے کر گئے اور کہا میں اپنے بیٹے لایا ہوں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تیرے بیٹے نہیں ہیں۔ نصرانی ہونے کے باوجود، دائرہ شرک میں داخل ہونے کے باوجود انہوں نے بھی رسول سے نہیں کہا کہ جب شرط مفقود ہے، شرط یہی تھی نا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اب تم اپنے بیٹے لائے نہیں، شرط ہو گئی ختم۔ جب شرط مفقود ہے تو پھر مباہلہ کیسا؟ لیکن نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ صادق ہے۔ یار کافر اسے صادق مانے، مشرک صادق مانے، نصارہ صادق مانے، اور کلمہ پڑھ کر تم کہو وہ بے اولاد ہے۔ تو آج کوئی اگر محترم، میں اپنے لہجہ خطابت کو کسی کے حق میں بدل نہیں سکتا، اگر آج کوئی محترم اپنی پریس کانفرنس میں یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، یہ آیت پڑھ کر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور وہ پریس کانفرنس میں یہ بیان دیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ تو جس طرح وہ خاتم النبیین ہے، اسی طرح اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ خاتم المعصومین ہے۔ کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ واہ، آپ خاموش ہو گئے۔ میں نے بڑے سیدھے سادے لفظوں میں ترجمہ ادا کیا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے اور صاحب ختم نبوت ہے۔ بس یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب وہ صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور ان کے دائیں بائیں علماء تشریف فرما ہیں، ان کے بابین بیٹھ کر وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جس طرح اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول خاتم النبیین ہے، اسی طرح اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ رسول خاتم المعصومین ہے، حالانکہ آیت سے ثابت نہیں ہو رہا، لیکن انہوں نے فرما دیا۔ چلو بھئی ٹھیک ہے۔ اب اس فرمان کے بعد اب وہ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہوئے جو کلمات پریس کانفرنس میں ادا کر رہے ہیں،
وہ تقریباً لفظ و لفظ تو نہیں، لیکن معانی کے اعتبار سے یہی ہے کہ علیہ السلام صرف اسے کہا جا سکتا ہے جو معصوم ہے. یعنی اگر کسی کے نام کے ساتھ آپ نے علیہ السلام کہنا ہے یا لکھنا ہے تو صرف اسے کہہ سکتے ہو جو معصوم ہے. اب چونکہ رسول خاتم المعصومین ہے، آپ پر عصمت ختم ہو گئی ہے، اب آپ کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی علیہ السلام کہتا ہے تو نبوت جس طرح رسول پر ختم ہے، اسی طرح معصومیت رسول خاتم المعصومین ہے. تو آپ کے بعد علیہ السلام کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا، چونکہ علیہ السلام اسی کو کہہ سکتے ہیں جو معصوم ہوگا. چلو شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ اپنی قدرت کے سائے میں تمہارے انکار کے ساتھ ساتھ اقرار کروا رہا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. آپ پریس کانفرنس کرا رہے ہیں کہ علی کو، مولا حسن کو، مولا حسین کو، کوئی ان میں سے کسی ایک کو علیہ السلام نہ کہے. لیکن کیا قادر قدیر کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جو کانفرنس کی جا رہی ہے ان کو علیہ السلام نہ کہلوانے کے لیے اسی میں آپ اقرار کر رہے ہیں کہ علیہ السلام اسے کہا جائے گا جو صرف اور صرف معصوم ہو. تو اب قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ قرآن کن کی طہارت کا قصیدہ سنا رہا ہے. تو یہاں ذمہ داری کے پیش نظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف کہ قرآن کس کس ذات پر سلام بھیج رہا ہے. تو سورہ الصافات کی یہ آیات ہیں چند ایک جو اب میں پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین. اللہ نوح پر سلام بھیج رہا ہے. معلوم ہوا جو بھی صفات نوح کا وارث ہوگا میں نے جو عرض کیا ہے فکرہ، میں آپ سے اگر توجہ کی طلب کروں تو میں کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ ہی نے تو مجھے پڑھنا سکھایا ہے. سلام علی نوح فی العالمین کہ اللہ نوح پر سلام بھیج رہا ہے. معلوم ہوا جو بھی صفات میں مثل نوح ہوگا. آپ چپ کر گئے، میں اب اشارہ کروں گا، میں اس پہ رکوں گا نہیں جو کہ اتنا ٹائم نہیں ہے. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. تو جو بھی مثل صفات نوح میں ہوگا اس کے لیے کیا ہے؟ سلام ہے. اب میں اور آیت پڑھتا ہوں. سلام علی ابراہیم، اللہ ابراہیم پر سلام بھیج رہا ہے. اب میں اور آیت پڑھتا ہوں. سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ موسیٰ اور ہارون پر سلام بھیج رہا ہے. اب میں اور آیت پڑھتا ہوں. سلام علی المرسلین، اللہ تمام رسولوں پر سلام بھیج رہا ہے. بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، قرآن کے قاریوں، قرآن کے حافظوں، اللہ تمہیں سلامتی دے. جب یہ ساری آیت پڑھتے ہو، یہ آیات پڑھتے ہو، تو پھر یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ سلام علی الیاسین.
جب ان تمام آیات کی تلاوت کر کے فرماتے ہو کہ دیکھا حضرت نوح معصوم ہے، حضرت ابراہیم معصوم ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون معصوم ہیں، تمام رسول معصوم ہیں، تو سلام جو ہے وہ صرف معصومین کے لیے ہے، غیر معصوم کے لیے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جب ان آیات کی تلاوت فرما رہے ہو اس نئی نسل کے سامنے ان کو درس دینے کے لیے، تو پھر یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، سلام علی الیاسین۔ اگر نکال سکتے ہو یا تو نکال دو، جب نکال سکتے ہی نہیں تو پھر نہ پڑھنا منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ الیاسین سے مراد کیا ہے۔ یہ جو اللہ الیاسین پر سلام بھیج رہا ہے، یہ الیاسین کون ہیں؟ شیعہ اور غیر شیعہ مفسرین کے نزدیک رسول پاک کے جو پاک اسماء مبارکہ قرآن میں ہیں ان میں سے ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر ایک۔ نمبر دو احمد مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نمبر دو احمد۔ نمبر تین عبداللہ، نمبر چار نون، نمبر پانچ قلم، نمبر چھ طٰہٰ، نمبر سات مزمل، نمبر آٹھ مدثر، نمبر نو بشیر النذیر، اور نمبر 10 یاسین۔ درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان، خاموش رہیں۔ سب کے لیے دعا گو ہوں، پورے ملک کے لیے دعا گو ہوں، تمام کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں، اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا انہیں خیر و برکات اور رحمات کے ساتھ رہنے کی توفیقات پر قائم رکھے۔ تو یاسین نام ہے رسول کا۔ اب ایک بات دے رہا ہوں، لیں گے تو آپ سب، لیکن کچھ میرے عزیز ذرا حیران ہو کر چپ کر جائیں گے۔ یاسین نام یاسین نہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرا حبیب تو رسولوں میں سے وجود صراط مستقیم ہے۔ تو بڑی توجہ چاہوں گا، اگر ہو سکے تو گھر جا کر جب نماز پڑھے تو میرے حق میں دعا بھی فرما دیجیے گا۔ یاسین یہ پڑھا جاتا ہے، رسول کا نام ہے قرآن میں یاسین، حالانکہ نہیں، یا ہے حرف ندا، سین ہے الگ۔ میں نے کہا تھا نا اکثر احباب چپ کر جائیں گے۔ ہمارے علامہ صاحب تشریف فرما ہوتے تو اور بات تھی، لیکن چونکہ وہ امور قومی میں اس وقت مصروف ہیں تو ان سے بعد میں رجوع کر دیجیے گا۔ یہ ہے یا سین، یا الگ ہے، سین الگ ہے۔ رسول کا نام سین ہے، یاسین نہیں۔ پھر کہتا ہوں گھبرائیں نہیں، میں پھر مجھے علم تھا کہ میرا مجمع تھوڑا سا چہرے کے اعتبار سے اپنے تاثرات پیش کرے گا۔ رسول کا جو اصل نام ہے وہ ہے سین، رسول کا نام یاسین نہیں، یا ہے حرف ندا، سین ہے رسول کا نام۔ جس طرح نون رسول کا نام ہے، اسی طرح سین رسول کا نام ہے۔ اب اس میں کتنے رموز ہیں یہ محرم کے بعد کبھی موقع ملا تو اس کو میں عرض کروں گا۔ تو اللہ نے رسول کا نام لیتے وقت ابتدا میں حرف ندا لگا دیا، یعنی یا لگا دیا۔ کیوں لگایا؟ تاکہ جب بھی عاشق رسول کہیں یا محمد
تو کوئی بدعت نہ کہے. جیتے رہے، سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے درود پڑھتے وقت کبھی بخل نہ کیا کریں، کیونکہ یہ درود ان لوگوں کے ذہنوں میں کھٹکتا ہے جو رسول کو بے اولاد مانتے ہیں. تو دیکھا کس طرح اللہ ہمیں عظمت مصطفیٰ کا درس دے رہا ہے کہ سین الگ ہے جو رسول کا نام ہے، یا الگ ہے جو حرف ندا ہے. یاسین یعنی جب بھی رسول کو ندا سے پکارو تو ذہنوں میں رکھو کہ یہ اللہ کا بخشا ہوا درس ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. کہو یا محمد، کہو یا رسول اللہ، کہو یا نبی اللہ، کہو یا مرشدی، کہو یا سیدی. اگر کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے یا لگا کر رسول کو بلانا، تو اسے کہو اگر یہ بدعت ہے تو پہلے خدا پہ فتویٰ لگا. یہاں میں ایک اور بات بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں، یہ میرے ایمانی فریضہ ہے، میں دوں گا، خواہ آپ میں سے کوئی حضرات جس اعتبار سے بھی سوچے میں دوں گا. رسول کو یا کہہ کر بلانا یعنی یا رسول اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا، یا محمد کہنا، یہ اللہ کا بخشا ہوا درس ہے. اب رسول فرما رہے ہیں خلقت انا و علی من نور واحد، کہ علی کا اور میرا نور ایک ہے. تو جس طرح رسول کو یا رسول اللہ کہنا عبادت ہے، ویسے یا علی مدد کہنا تو یہ قرآنی فیصلہ ہے. سلام علی یاسین، تو سین نام ہے رسول کا، تو اللہ سلام بھیج رہا ہے کس پر؟ ہمارے رسول پر. تو اب یہاں کیا ہے؟ سلام علی یاسین، یعنی ال سے مراد کیا ہے؟ سین سے مراد تو رسول ہو گئے، تو یہ ال سے مراد کیا ہے؟ مجھے حق حاصل ہے کہ میں مکتب تشیع کی کتب کا حوالہ دوں، لیکن نہیں، چونکہ میرے سامعین میری ان تقاریر پر اکثر میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں، لہذا میں حوالہ ان کی کتاب سے دے رہا ہوں. یہ حوالہ جو میں اس وقت دے رہا ہوں یہ ہے، سب سے پہلا حوالہ ہے الصواعق المحرقہ کا، جہاں سے لے کر میں یہ پڑھ رہا ہوں. حضرت علامہ ابن حجر مکی اس صواعق المحرقہ میں یہ عبارت درج ہے کہ حبر الامت یعنی عالم الامت، مفسر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی سوال کیا گیا کہ اس الیاسین کی تفسیر کیا ہے، یعنی یہ الیاسین کون ہے جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. ذہنوں میں رہے یہ حبر الامت اسے کہا گیا ہے جو پوری دنیا اسلام کے علماء کے نزدیک سب سے بڑا عالم ہے. لیکن جب اسی سب سے بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ تمہارے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے، جس طرح جب علی سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی آپ کے اور رسول کے علم میں فرق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا پگلو ھذا لعاب رسول اللہ، علی کا علم تو رسول کے لعاب کا اثر ہے. تو اسی طرح جب ان سے پوچھا گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ کے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے، تو ان کا جواب سنیے گا. یہ فرماتے ہیں ما علمی فی علم علی
الا کقطرۃ فی سبعۃ ابحر، اور سوال کرنے والوں کیا تم نے سوچا نہیں میرا علم تو علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک قطرہ 7 سمندروں کے مقابلہ میں ہوگا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ الیاسین سے مراد کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا، وہ یہاں پر درج ہے صواعق المحرقہ میں، ان المراد بذالک سلام علی آل محمد، یہ ہے الصواعق المحرقہ کی عبارت، اور یہ ہے اس کی صفحے کی فوٹو کاپی جو میرے ہاتھ میں ہے، کہ اللہ سلام الیاسین کہہ کر یہ منوا رہا ہے کہ آل محمد پر سلام ہے، تو جنہیں اللہ علیہم السلام منوا دے۔ یہ ہے ایک حوالہ۔ اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر کبیر، اس کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ مراد از الیاسین آل محمد ہے، لیکن انہوں نے ایک تشریح کی ہے جو بڑی پیاری تشریح ہے، میں زیادہ دیر اس پہ صرف نہیں کروں گا، جو تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا مقصود ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ 5 صفات، 5 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں رسول کے ساتھ رسول کی آل شریک ہے۔ جن میں رسول کی آل رسول کے ساتھ شریک ہے، وہ 5 فضیلتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے، یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح نبی پر صدقہ حرام ہے۔ کمال ہے بھئی آپ کی خاموشی، میں تشریح نہیں کر سکتا، آپ چپ کر گئے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے۔ جس طرح بیٹا بات سمجھ رہے ہو نا، شاہ بیٹا بیٹھا کرو، سمجھا کرو، ساتھ دیا کرو تاکہ آئندہ عوام آپ کا ساتھ دے سکے۔ تو جس طرح رسول کی ذات پر صدقہ حرام ہے، اسی طرح آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ تو پتہ چل گیا نا کہ جس طرح رسول پر سلام ہے، لیکن نہیں، جو انہوں نے 5 صفات لکھی ہیں میں پہلے وہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی کیا ہے؟ جس طرح رسول پر صدقہ حرام ہے اسی طرح رسول کی آل پر صدقہ حرام ہے۔ کیا کروں، مولا کی گداگری کا صدقہ ہے، جانتا بھی ہوں ٹائم نہیں ہے، بات زبان پر آ گئی ہے، کہتا ہوں۔ مشکات شریف میں ہے نا کہ جب امام حسن علیہ السلام نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی تھی، ہمارے ہاں منہ میں رکھنا نہیں ہے، صرف اٹھانا ہے، تو آپ نے کھجوریں لانے والے سے پوچھا تھا کہ یہ صدقہ ہے تیرے باپ کا یا ہدیہ ہے؟ اس نے کہا تھا مولا صدقہ ہے۔ تو آپ نے انگلی حسن کے منہ میں ڈال کر کھجور نکال کر باہر پھینک کر کہا، اما تعلم ان صدقۃ علینا حرام؟ علی حسن، کیا تم نہیں جانتے کہ صدقہ ہم پر، علینا ہم پر، علیہ نہیں، مجھ پر نہیں۔ ہائے 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 ہائے، صرف کچھ ٹھیک کرنا ہے بیٹا؟ اچھا، تو یہاں کیا ہے؟ ان صدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر، صرف علیہ مجھ پر نہیں، صرف مجھ پر نہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اور وہ کھجور نکال کر اس ٹوکرے میں ڈال دی جو آیا ہوا تھا، اور وہ سارے کا ساگرا ٹوکرا کھجوروں کا، یعنی وہ تشت سمجھ لیں، لگن سمجھ لیں، ظرف سمجھ لیں، وہ سارے کا سارا اپنے پیارے پیارے عاشقوں اصحاب رسول کی طرف رسول نے بڑھا دیا۔ اب
کسی صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو کھجور اپنے بیٹے کو نہیں کھانے دیتے وہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ احسان ہے ان صحابہ کا جو صدقے کی کھجوریں لے کر منوا رہے ہیں کہ صدقے والے اور ہیں، ہدیے والے۔ یہ علامہ فخر الدین رازی صاحب لکھ رہے ہیں۔ دوسری فضیلت، جس طرح رسول کی محبت امت پر واجب ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جس طرح رسول کی محبت افراد امت پر واجب ہے، علامہ فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں، اسی طرح آل رسول کی محبت بھی واجب ہے۔ اور آگے باقاعدہ آیت لکھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو جن کی محبت واجب ہے وہ امتی نہیں ہے، بلکہ جن کی محبت واجب ہے وہ اولاد ہے، اور جن پر واجب ہے وہ امتی۔ یہ ہیں دو فضیلتیں۔ اب اس کے بعد حضرت علامہ صاحب تیسری فضیلت لکھ رہے ہیں، اور وہ تیسری فضیلت یہ لکھتے ہیں فی الطہارت، جس طرح رسول معصوم ہے۔ اگر وہ کانفرنس کے فکرے یاد ہیں تو مجھے یہاں تشریح نہیں کرنی پڑے گی۔ فی الطہارت، جس طرح رسول طاہر ہیں، اطہر ہیں، مقدس ہیں، مزکا ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، اسی طرح طٰہٰ رسول کا یہ معنی آگے لکھتے ہیں طٰہٰ کا یا طاہر۔ طٰہٰ، اب اس کا معنی انہوں نے خود لکھا ہے بچوں، میں نہیں دے رہا۔ یا طاہرو، اے طاہر، تو لکھتے ہیں طہارت میں بھی، اس صفت میں بھی رسول کی اولاد آل شریک ہے۔ اور دلیل میں کیا لکھا ہے؟ آگے پھر آیت بھی لکھ دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت علامہ صاحب لکھتے ہیں نمبر 4 فضیلت، جس طرح تشہد نماز میں رسول پر درود بھیجنا واجب ہے، یہ میں کل پڑھ چکا ہوں، جس طرح تشہد نماز میں رسول پر درود بھیجنا واجب ہے، اسی طرح رسول کی آل پر تشہد نماز میں درود بھیجنا واجب ہے۔ 4 فضیلتیں اب لکھ رہے ہیں۔ 5ویں فضیلت، وہ 5ویں فضیلت کیا ہے؟ فی السلام، سلام میں بھی یہ رسول کے ساتھ شریک ہیں، یعنی جس طرح کہا گیا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، اسی طرح کہا گیا ہے سلام علی الیاسین۔ ہائے ہائے، بڑی محنت سے میں آپ کو یہاں لایا ہوں اور آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ ماشاء اللہ، اللہ الیاسین پر سلام بھیج رہا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ جس طرح رسول کے لیے سلام ہے اسی طرح رسول کی آل کے لیے۔ تو اب آل کون ہے؟ اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہی ہیں میری اہل، میری اہل بیت، یعنی علی و سیدہ حسن اور حسین اور باقی آخر تک یہ کون ہے؟ رسول کی آل ہے۔ تو اب اللہ منوا رہا ہے الیاسین کہہ کر کہ ان کے لیے سلام ہے، تو آج یہ کہنا کہ ان پر جو سلام بھیجتا ہے اسے نہیں بھیجنا چاہیے، چونکہ غیر معصوم پر سلام بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے ثابت تو کرو
کہ یہ غیر معصوم ہیں؟ اگر یہ غیر معصوم ہوتے تو دیوار کعبہ میں دروازہ کیوں بنتا؟ جن کی عصمت کی گواہی کعبہ میں پڑنے والی درار آج تک دے رہی ہے. اس میں نہیں بولتا چونکہ میرے پاس اب وقت نہیں رہا، تو آج 5 منٹ میں دیر سے بیٹھا ہوں، کل سے انشاءاللہ یہ 5 منٹ بھی ضائع نہیں ہونے پائیں گے. تو یہاں پر یہ کہنا کہ یہ غیر معصوم کے لیے سلام ہے، تو یہ کون ہے؟ اگر ان کو غیر معصوم مانو گے تو پھر گلفام کو پوچھنا پڑے گا. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہمیں کہنا پڑے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہر حالت میں جواب دینا پڑے گا کہ اگر یہ غیر معصوم ہیں تو جن کے دروازے بند کرائے گئے تھے وہ کون تھے؟ اس موضوع پر مجھے علم ہے، محسن الملت ہمارے حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب ایک مفصل طور پر جواب دے چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے باقی علماء بھی اسی مسئلے پر انتہائی طور پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے نتائج عوام تک، نئی نسل تک پہنچا چکے ہیں. آج میں صرف چند ایک حوالے دے کر بات سمیٹ رہا ہوں کہ میرے پاس باقی صرف 10 منٹ باقی ہیں. یہ ہے میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کا انگلش ترجمے کا ٹائٹل، جو صحیح بخاری کا عربی سے انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے، یہ اس کا ٹائٹل میرے ہاتھ میں ہے. یہ کتاب ہے یہ سامنے، صحیح بخاری. اب اس میں لکھا ہوا ہے ایک حدیث کہ یہ حدیث فلاں 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 سے، میں اس کا صفحہ نمبر بھی بتا دوں، اس کا صفحہ نمبر ہے 355 355. تو اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اور آخر میں لکھا ہوا ہے ان علی علیہ السلام. یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں ہے ان علی علیہ السلام. گویا علی کو کیا لکھا گیا ہے؟ علیہ السلام. اگر ہم نہیں پڑھ سکتے لکھ سکتے تو اسے کہاں لے جاؤ گے؟ نمبر 1 یہ ہے پھر میرے ہاتھ میں صحیح سنن الترمذی. یہ میں اس سے پڑھ رہا ہوں. اس میں بھی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جو حضرت علی سے روایت کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے. یہ بڑے جلی حروف میں ہے، موٹے حروف میں ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ان علی علیہ السلام. واہ یار، پہلے اپنے گھر کو تو ٹٹولو. تو یہاں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ علی علیہ السلام. اب یہ ایک مرحلہ، یہ تیسرا حوالہ یہ میں دے رہا ہوں، ذرا درود پڑھیے گا. صلوات. یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں ہے سنن ابی داؤد، جہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. اس کا حدیث نمبر ہے 1574.
1574 یہ حدیث نمبر ہے. یہ میں دکھا رہا ہوں تاکہ کیمرے میں بھی یہ آ سکے. یہ میں دکھا رہا ہوں تاکہ کیمرے میں یہ آ سکے کہ اس میں کتاب کا نام کیا ہے؟ سنن ابی داؤد. اس میں بھی حضرت علی علیہ السلام سے جو حدیث لکھی گئی ہے ساتھ صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا گیا بلکہ لکھا گیا ہے علی علیہ السلام. کروں یہ ماحول کے مطابق میں نے نئی نسل کو یہ دینا ہے کہ کس طرح آل محمد کے حق میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. تو یہ اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں سنن ابن ماجہ کا. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر ہے 86 میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. یہ میرے پاس میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں حدیثیں, لیکن میرے پاس اب وقت نہیں ہے بٹ میں ایک ایک حدیث پڑھ کے میں آپ کو سناتا. تو اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے ان فلاں ان فلاں ان فلاں, اور آخر میں لکھتے ہیں ان علی علیہ السلام, یعنی علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. 2 3 یہ 4 حوالے میں دے چکا. اب میں آخری حوالہ دے کر بات کو سمیٹتا ہوں. دیجئے اب میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے جس سے میں یہ حوالہ دے رہا ہوں مجمع الزوائد. نام میں پھر لے رہا ہوں. قبلہ صاحب کی لائبریری میں یہ ساری کتابیں موجود ہوں گی. مجمع الزوائد میں یہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. اس کا صفحہ نمبر ہے 180, صفحہ نمبر 180, اور اس میں یہ چھپی ہوئی ہے مکتبۃ القدسی. وہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. اس میں وہ امام حسین علیہ السلام کی تعریف لکھتے ہوئے لکھتے ہیں, یعنی مناقب الحسین ابن علی علیہ السلام. یہ دیکھو, یعنی حسین پر بھی سلام, حسین کے باپ پر بھی سلام. اوہو اب یہاں پر مفتی احمد یار نعیمی نے جو حوالہ دیا ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ رسول پاک عالم خواب میں تشریف لائے. حضرت عبداللہ بن عباس کے خواب میں رسول پاک تشریف لائے تو رسول کے ہاتھوں پر خون کے قطرے تھے. یہ انشاءاللہ تفصیل میں کل بیان کر سکوں گا اگر ضروری سمجھا. تو ان کے رسول کے ہاتھ پر خون کے قطرے تھے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تحریر فرما رہے ہیں. تو اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی عالم خواب میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جب آپ کا وصال ہوا تھا تو آپ کے ہاتھوں پر کوئی خون کے قطرے نہیں تھے, آپ کے ہاتھ کسی خون سے سرخ نہیں تھے. یہ اب آپ کے ہاتھوں پر یہ خون کی سرخی کیسی ہے؟ تو آپ نے اسی خواب میں ارشاد فرمایا کہ ابن عباس میں کربلا سے آ رہا ہوں. مرحبا مرحبا, یہی 2-4 جملے کافی ہو جائیں گے. ابن عباس آج یوم عاشور ہے, سن 61 ہجری 10ویں محرم کا دن ہے. میں کربلا سے آ رہا ہوں. ابھی ابھی میرے بیٹے نے سجدے میں سر جھکایا تھا اور اس کی گردن پر, پیاسی گردن پر خنجر چلتا رہا. میں اپنے دونوں ہاتھوں پر حسین کا خون لیتا رہا. یہ اسی خون کے قطروں کی سرخی ہے. تو علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے جہاں بھی امام حسین کا نام لکھا ہے آگے لکھا ہے حسین علیہ السلام.
یہ روایت انہوں نے لکھی ہے. ہماری شیعہ کتب میں یہ روایت دو طریقے سے موجود ہے. پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. دوسری جو سند ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. جب امام حسین مدینہ چھوڑ کر جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 13 بہنیں تھیں. ہم تو پڑھتے ہیں نا ممبر سے سیدہ سلام اللہ 1، بی بی ام کلثوم 2، بی بی رقیہ 3، لیکن مقتل کی کتب کے مطابق امام حسین جب مدینے سے چلنے لگے ہیں تو مظلوم الزہرا کے ساتھ، غریب البتول کے ساتھ 3 بہنیں نہیں تھیں، 13 بہنیں تھیں. صاحبان غم، صاحبان عذاب. کربلا کے میدان میں خیمے کے دروازے سے 13 بہنیں دیکھتی رہی، 10 بھائی اجڑتے رہے. امام حسین علیہ السلام کے 9 بھائی اور ساتھ تھے، یعنی حسین اکیلے نہیں تھے، 9 بھائی امام کے اور امام کے ساتھ تھے. تو کربلا کے میدان میں 13 بہنیں خیمے کے دروازے سے دیکھتی رہی. کبھی کسی بھائی کا لاشا آیا، کبھی کسی بھائی. میری ماں بہنوں ذرا مجھے تم بتاؤ، یہ تو نہیں بتا سکیں گے. میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ جب کسی بہن کا بھائی مرنے لگتا ہے اور وہ بہن بھائی کے سرانے کھڑی ہو تو کبھی ماموں آگے بڑھتا ہے، کبھی چچا آگے بڑھتا ہے، کبھی خالو آگے بڑھتا ہے، کبھی بھائی آگے بڑھتا ہے، اسے پیچھے ہٹاتے ہیں کہ بہن بھائی کو مرتا نہ دیکھے. لیکن ہائے کربلا، 13 بہنیں دیکھتی رہی، بھائی تڑپتے رہے. 13 بہنیں ساتھ تھیں. جب امام مدینے سے چلے ہیں تو امام کے ساتھ 9 کنیزیں ساتھ تھیں. ایک کنیز حضرت امام حسین علیہ السلام کی، 4 کنیزیں حضرت عبداللہ نے بی بی زینب کے حوالے کی تھی، اور ایک کنیز کو حکم دے کے کہا تھا کہ خبردار زینب کو کبھی پانی مانگنا نہ پڑے. مرحبا مرحبا، جیتے رہو. یہ آہو بکا کی راتیں، یہ سیدہ کو پرسہ دینے کی راتیں. 4 کنیزیں سیدہ زینب کی تھی، باقی 4 کنیزیں امام پاک کے حرم ہائے مبارکہ کی تھی. 11 سے لے کر 13 تک اولادیں کربلا کے میدان میں امام حسن کی تھی. 11 سے لے کر 13 تک شہزادے اور 4 شہزادیاں امام حسن کی کربلا میں امام کے ساتھ گئی تھیں، کربلا میں موجود تھیں. 13 شہزادوں میں سے 11 شہزادے یا 10 شہزادے کربلا میں شہید ہو گئے، باقی 2 یا 3 بچ گئے. سوچتے جاؤ کہ اسلام کو کس کی اولاد نے بچایا ہے. 4 شہزادیوں میں سے جو امام حسن کی 4 تھیں شہزادیاں، ان 4 شہزادیوں میں سے امام حسن کی ایک یتیمہ شہزادی اور جناب مسلم کی ایک یتیمہ شہزادی، یہ 2 وہ شہزادیاں ہیں جو شام غریبہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کچلی گئی. کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ ہائے کربلا کے غریبوں، ہائے کربلا کے مظلوموں. جب سیدہ زینب نے ان کے لاشیں اٹھائے
تو بی بی کا رخ پھر گیا حسین کی طرف، آواز دے کر کہا زہرا کا لال، اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے۔ جناب عقیل کے 10 بیٹے جب امام حسین گئے ہیں 7 تھے، جن میں سے ایک بیٹا جناب مسلم کربلا میں شہید ہوئے، وہاں کوفے میں شہید ہوئے، باقی 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کے 3 بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے کربلا گئے ہیں، تینوں کے تینوں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح جعفر طیار کے 2 پوتے اون و محمد جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے، یہ بھی کربلا میں امام کے ساتھ گئے ہیں، اور ماں دروازے سے دیکھتی رہی، بیٹے تیروں سے چھلنی ہوتے رہے۔ یہ بھی امام حسین کے ساتھ گئے ہیں۔ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، بس میں اسے یہی ختم کروں۔ جانے والوں کی کل امام حسین کے ساتھ 10 غلام، امام حسین کے اپنے 10 غلام امام کے ساتھ تھے، جن میں سے 8 غلام کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 2 غلام زخمی ہو کر بچ گئے ہیں، 7-10 گئے ہیں۔ جو قافلہ مدینے کی طرف سے کربلا کی طرف چلا ہے، ان کی کل تعداد ہے 122، زن و مرد اور بچے ملا کر سب کی تعداد بنتی ہے 122۔ ان 28 مرد تھے، اس تعداد میں 28 مرد تھے، اس تعداد میں 22 بچے تھے، اس تعداد میں 16 نابالغ بچے تھے، اس تعداد میں 10 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اس تعداد میں 64 خاندان بنی ہاشم کی اور خاندان سادات کی بیویاں تھیں، پردہ دار تھیں۔ یہ پورا قافلہ جب چلا ہے تو کل اونٹ جو تھے جن پر محمل سے جائے گئے وہ 64 تھے، اور کچھ نے لکھا ہے 53 تھے، 53 تھے، جن پر اماریاں رکھی گئی، اور یہ شہزادیاں، یہ بچے اور یہ بیویاں ان اماریوں میں بٹھائی گئی۔ تو اب 53 میں سے باقی 200 اونٹ ایسے تھے جن پر گھرانہ امام حسین علیہ السلام کا سامان تھا، یعنی کپڑے تھے، گھر کے اور سامان تھے، خیمے تھے، چادریں تھیں، اور بہت کچھ تھا۔ کتنے اونٹ تھے؟ 200 اونٹ۔ اب میں پڑھوں گا نہیں، آنکھیں بند کر کے مجھے بتاؤ شام غریبہ کے بعد کیا بچا؟ یہ سارا سامان شام غریبہ لوٹ لیا گیا۔ تو جو بیبیاں ساتھ گئی تھی، بچے ساتھ گئے تھے، میں نے ان کی تعداد آپ کو بتا دی کہ جن اونٹوں پر اماریوں میں بٹھائے گئے وہ 53 اماریاں تھی۔ لیکن ہائے رونے والوں، ہائے بچپن سے مجلسے سننے والوں، جب یہی بیویاں شام کی قید سے آزاد ہو کر واپس مدینے آئیں تو کتنے اونٹ تھے؟ صرف 3۔ تو وہ بیویاں کہاں گئی؟ وہ بچے کہاں گئے؟ وہ شہدانیاں کہاں گئی؟ اب علماء سے پوچھو، کربلا سے لے کر شام تک جب تیزی سے اونٹ دوڑتے تھے، کوئی نہ کوئی مستور، کوئی نہ کوئی بچی، کوئی نہ کوئی شہزادہ دوڑتے ہوئے اونٹ سے نیچے